فرض کریں آپ ایک نئی گاڑی خریدتے ہیں یا کوئی جائیداد، کوئی بھی قیمتی چیز، اور کچھ عرصے بعد آپ کو ٹیکس حکام کی طرف سے ایک خط ملتا ہے۔ اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، بس ایک سیدھا سا سوال ہے: یہ سب خریدنے کے لیے رقم کہاں سے آئی؟ یہ بظاہر سادہ سا سوال، یہی آج کی ہماری گہری گفتگو کا مرکز ہے۔ آج ہم انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے ایک بہت ہی طاقتور سیکشن کا جائزہ لے رہے ہیں، سیکشن 111۔ اسے عام زبان میں غیر واضح آمدنی یا اثاثوں کا قانون بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی یہ قانون ہے کیا، یہ کام کیسے کرتا ہے، اور ٹیکس دہندگانوں کے لیے اس کے کیا مضمرات ہیں۔ ہم اس کے اصول، اہم عدالتی فیصلے اور وقت کے ساتھ اس میں جو تبدیلیاں آئی ہیں ان سب پر بات کریں گے۔ بالکل، اور یہ صرف کوئی تکنیکی قانون نہیں ہے۔ اسے آپ ایسے سمجھیں کہ یہ ریاست اور شہری کے درمیان ایک مسلسل کشمکش کا میدان ہے۔ ایک طرف ریاست ہے جسے ٹیکس چوری اور منی لانڈرنگ روکنے کے لیے اختیارات چاہیے، اور دوسری طرف ایک شہری ہے جسے شفاف قانونی کارروائی کا حق بھی حاصل ہے۔ تو سیکشن 111 اسی توازن یا کہیں کہ عدم توازن کی کہانی بیان کرتا ہے۔ چلیں اسی کشمکش کی تفصیلات میں جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ کون سی شرائط ہیں جن کی بنیاد پر ٹیکس کمشنر اس سیکشن کو حرکت میں لا سکتا ہے۔ کی 4 بڑی صورتیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ کسی شخص کے کھاتوں میں کوئی ایسی رقم جمع ہو جس کا وہ ذریعہ نہ بتا سکے۔ دوسری، جب کوئی شخص کوئی بڑی سرمایہ کاری کرے، جیسے کوئی گھر خریدنا یا اس کے پاس کوئی قیمتی چیز ہو، زیورات یا بہت زیادہ نقد رقم۔ اور تیسری، جب کوئی شخص کوئی بڑا خرچ کرے، مثلا بیرون ملک مہنگا سفر یا کوئی لگژری گاڑی خرید لے۔ اور چوتھی؟ چوتھی صورت سب سے اہم ہے اور اکثر کاروباری افراد کو متاثر کرتی ہے۔ وہ ہے جب کوئی شخص اپنی آمدنی چھپائے یا غلط تفصیلات فراہم کریں، جیسے اپنی پیداوار یا فروخت کو کم دکھانا۔ مطلب اگر آپ کی ظاہر کردہ آمدنی اور آپ کے طرز زندگی میں واضح فرق نظر آئے تو سمجھیں سیکشن 111 کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اچھا، تو اگر کوئی شخص ان چیزوں کے ذرائع کے بارے میں کوئی وضاحت پیش نہیں کرتا، یا جو وضاحت وہ دے وہ کمشنر کو تسلی بخش نہیں لگتی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اصل کھیل ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس رقم کو، چاہے وہ سرمایہ کاری ہو یا خرچ، فوری طور پر اس شخص کی قابل ٹیکس آمدنی میں شامل کر لیا جاتا ہے اور اس پر سیدھا سیدھا ٹیکس لگا دیا جاتا ہے۔ یہی اس سیکشن کی اصل طاقت ہے کہ آپ کی اپنی دولت آپ کے خلاف ثبوت بن کر آپ کی آمدنی شمار ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک تکنیکی نکتہ ہے، اس آمدنی کو کس کھاتے میں، مطلب کس ہیڈ میں شمار کیا جاتا ہے؟ زیادہ تر معاملات میں اسے دیگر ذرائع سے آمدنی یعنی انکم فرام ادر سورسز مانا جاتا ہے۔ بالکل، یہ ایک عمومی کیٹیگری ہے، لیکن اگر معاملہ پیداوار یا فروخت کو چھپانے کا ہو، جیسا کہ ہم نے چوتھی صورت میں ذکر کیا، تو قانون واضح طور پر کہتا ہے کہ اسے خاص طور پر کاروبار سے آمدنی یعنی انکم فرام بزنس کے تحت شمار کیا جائے گا۔ لیکن کیا اس سے کوئی خاص فرق پڑتا ہے کہ اسے کس خانے میں ڈالا جا رہا ہے؟ آخر ٹیکس تو دونوں صورتوں میں لگنا ہی ہے۔ نہیں، بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ یہ تفریق بہت اہم ہے۔ دیکھیں، کاروبار سے آمدنی پر ٹیکس کی شرحیں مختلف ہو سکتی ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کاروباری آمدنی کے خلاف کچھ اخراجات کو منہا کرنے کی اجازت ہوتی ہے، جبکہ دیگر ذرائع سے آمدنی پر یہ سہولتیں عموماً نہیں ملتی۔ تو یہ صرف ایک انتظامی تقسیم نہیں، اس کے حقیقی مالیاتی نتائج ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی ٹیکس اتھارٹی کسی غیر واضح اثاثے کی نشاندہی کرتی ہے، سارا کھیل بدل جاتا ہے۔ یہاں ثبوت کا بوجھ یعنی برڈن آف پروف کا اصول لاگو ہوتا ہے، اور یہ پوری طرح سے ٹیکس دہندہ پر منتقل ہو جاتا ہے۔ بالکل، اب یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں کہ وہ ثابت کرے کہ یہ پیسہ غیر قانونی ہے، بلکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ثابت کریں کہ یہ جائز، دستاویزی اور ٹیکس شدہ ذرائع سے آیا ہے۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بوجھ کتنا بھاری ہے۔ کیا صرف ایک بینک سٹیٹمنٹ کافی ہے، یا آپ کو ہر ٹرانزیکشن کی پوری کہانی سنانی پڑے گی؟ یہ تو ایک بہت مشکل صورتحال ہے۔ کیا اس کے خلاف ٹیکس دہندہ کے پاس کوئی قانونی تحفظ بھی ہے؟ جی بالکل، اور یہاں پر عدالتوں کا کردار بہت دلچسپ اور اہم ہو جاتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سمیت کئی عدالتوں نے بار بار یہ فیصلہ دیا ہے کہ کمشنر اپنی مرضی سے کسی بھی رقم کو آمدنی میں شامل نہیں کر سکتا۔
کوئی بھی کارروائی کرنے سے پہلے اس پر لازم ہے کہ وہ سیکشن 111(1) کے تحت ایک الگ اور مخصوص نوٹس جاری کرے۔ اس نوٹس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ یہ صرف ایک اطلاع ہے یا اس سے زیادہ کچھ؟ نہیں، یہ صرف ایک رسمی کارروائی نہیں ہے، بلکہ یہ شفافیت اور انصاف کے اصولوں پر مبنی ایک لازمی قدم ہے۔ اس نوٹس کا مقصد ٹیکس دہندہ کو باضابطہ طور پر مطلع کرنا ہے کہ بھئی آپ کے ان اثاثوں یا اخراجات پر سوال اٹھایا جا رہا ہے، تاکہ وہ حتمی فیصلے سے پہلے اپنی تفصیلی اور مدلل وضاحت پیش کر سکے۔ جیسے ایک کیس ہے CIR بمقابلہ ملٹ ٹریکٹرز لمیٹڈ اور دوسرا زبیر خان بمقابلہ CIR۔ ان کیسز میں اصل میں ہوا کیا تھا؟ کیا ٹیکس حکام نے بغیر نوٹس کے کارروائی کی تھی؟ بالکل یہی ہوا تھا۔ ان کیسز میں اور ان جیسے کئی اور کیسز میں ٹیکس حکام نے آڈٹ کے دوران کچھ غیر واضح رقوم دیکھیں اور براہ راست اسیسمنٹ آرڈر میں ترمیم کر کے ان پر ٹیکس لگا دیا۔ انہوں نے سیکشن 111 کے تحت الگ سے نوٹس جاری کرنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ عدالتوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ طریقہ کار غیر قانونی ہے۔ آپ کسی کو اپنا دفاع کرنے کا موقع دیے بغیر براہ راست سزا نہیں سنا سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ طریقہ کار یعنی پروسیجر سب کچھ ہے۔ اگر ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے پاس ٹھوس ثبوت بھی ہوں کہ پیسہ غیر واضح ہے، لیکن انہوں نے ایک پروسیجرل قدم چھوڑ دیا یعنی نوٹس نہیں بھیجا، تو پورا کیس ہی خارج ہو سکتا ہے۔ یہ تو ٹیکس دینداروں کے لیے ایک بہت بڑا تحفظ ہے۔ بلا شبہ یہ فیصلے ثابت کرتے ہیں کہ قانون پر عمل درآمد کا طریقہ کار خود قانون جتنا ہی اہم ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول کو واضح کرتا ہے۔ ریاست اپنے اختیارات کا استعمال منمانے طریقے سے نہیں کر سکتی۔ اسے قانون کے دائرے میں رہ کر اور ایک طے شدہ طریقہ کار کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ نوٹس اسی طریقہ کار کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اچھا، جب لوگوں سے ان کے اثاثوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ عموماً کیا وضاحتیں پیش کرتے ہیں؟ ایک بہت عام جواز جو سننے میں آتا ہے، یہ پیسہ میری زرعی آمدنی سے آیا ہے۔ جی، یہ ایک بہت مقبول دفاعی دلیل رہی ہے، لیکن قانون اس دعوے کو صرف کہہ دینے پر قبول نہیں کرتا۔ اس کے لیے ٹھوس ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں قانون نے ایک بہت واضح اور سخت شرط رکھی ہے۔ اور وہ شرط یہ ہے کہ زرعی آمدنی کا دعویٰ صرف اسی حد تک قبول کیا جائے گا جتنا اس پر صوبائی زرعی انکم ٹیکس ادا کیا گیا ہو۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ بالکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی زرعی آمدنی صوبائی سطح پر ظاہر نہیں کی اور اس پر قابل اطلاق ٹیکس ادا نہیں کیا، تو وفاقی ٹیکس حکام کی نظر میں وہ آمدنی وجود ہی نہیں رکھتی۔ وہ اسے ایک جائز ذریعہ تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن ایک منٹ، پاکستان کے زرعی شعبے کا ایک بہت بڑا حصہ تو غیر رسمی ہے۔ بہت سے کسان اپنی آمدنی کا باقاعدہ حساب کتاب نہیں رکھتے۔ کیا یہ قانون حقیقت سے مطابقت رکھتا ہے یا یہ صرف ان لوگوں کو پھنسانے کا ایک طریقہ ہے جو نظام میں نہیں ہے؟ مقصد لوگوں کو زرعی آمدنی کو بغیر ٹیکس والے پیسے کو چھپانے کے لیے ایک آسان راستے کے طور پر استعمال کرنے سے روکنا ہے۔ یہ وفاقی اور صوبائی ٹیکس نظاموں کو جوڑتا ہے، لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے کہ عملی طور پر یہ ان چھوٹے کسانوں کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے جو دستاویزی معیشت کا حصہ نہیں ہے۔ یہاں ایک اہم سبق ہے۔ اگر آپ اپنی زرعی آمدنی کو صوبائی سطح پر تسلیم نہیں کرواتے تو وفاقی نظام کے لیے اس کا کوئی وجود نہیں۔ آپ کی فصل کی کمائی قانونی طور پر کالا دھن بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر زرعی آمدنی والا جواز کام نہ آئے تو ایک اور بہت بڑا اور پیچیدہ موضوع سامنے آتا ہے۔ وہ ہے بیرون ملک سے ترسیلات زر کا۔ ایک بہت عام دفاع یہ بھی ہے کہ یہ پیسہ باہر سے آیا ہے۔ جی، اور اس حوالے سے قانون میں ایک اہم تحفظ موجود ہے۔ بینکنگ چینلز کے ذریعے بیرون ملک سے بھیجی گئی رقم کو سیکشن 111 کی پوچھ گچھ سے استثناء حاصل ہے۔ یہ قانون اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی طرف سے بھیجی جانے والی رقوم کی حوصلہ افزائی کی جا سکے، جو ہماری معیشت کے لیے بہت اہم ہے۔ لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا یہ استثناء لامحدود ہے؟ نہیں، اب یہ لامحدود نہیں ہے کہ موجودہ مالی سال کے لیے یہ حد 50 لاکھ روپے سالانہ ہے۔ یعنی اگر ایک شخص ایک ٹیکس سال میں بینکنگ چینلز کے ذریعے 50 لاکھ روپے تک کی رقم وصول کرتا ہے اور اس کا ثبوت جیسے بینک انکیشمنٹ سرٹیفکیٹ پیش کر سکتا ہے، تو عام طور پر اس رقم کے ماخذ کے بارے میں مزید سوالات نہیں کیے جاتے۔ یہ حد تو ہمیشہ بدلتی رہی ہے۔
मुझे याद है कि माजी में ये लामहदूद भी थी, फिर उसे 1 करोड़ रुपए तक महदूद किया गया और अब उसे मजीद कम करके 50 लाख रुपए कर दिया गया है। इस मुसलसल तब्दीली के पीछे क्या कहानी है? खत में ये बार बार तब्दीली दरअसल एक शदीद पॉलिसी कशमकश की अक्कास है। एक तरफ हुकूमत जायज़ तरसीलात ज़र की हौसला अफजाई करना चाहती है, जो मुल्की मईशत के लिए लाइफलाइन है। दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ा खदशा है कि इस चैनल को मुल्क के अंदर मौजूद गैर कानूनी या गैर टैक्स शुदे पैसे को सफ़ेद करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग अपना काला धन बाहर भेजते हैं और फिर उसे तरसीलाते ज़र के नाम पर वापस मंगवा लेते हैं। इस हद को कम करने का मकसद इसी गलत इस्तेमाल को रोकना है। तो ये एक नाजुक तवाज़ुन तलाश करने की कोशिश है। इससे ये भी जाहिर होता है कि टैक्स देनदारों को कानून में होने वाली तब्दीलियों से बाखबर रहना कितना ज़रूरी है। जो इस्तस्ना कल मौजूद था, हो सकता है आज वो महदूद हो गया हो या ख़त्म हो गया हो। बिल्कुल, ये कानून जामिद नहीं, बल्कि माशी और सियासी हकीकतों के साथ साथ मुस्तकिल बदलता रहता है। और इसी तब्दीली की बात करें तो ये कानून हमेशा से ऐसा नहीं था। वक्त के साथ इसमें कई अहम तब्दीलियां आई हैं। पहली बड़ी तब्दीली 2016 में जायदाद की कीमत के तयन के हवाले से आई। को लगता था कि उसकी दिखाई गई कीमत असल मार्केट कीमत से बहुत कम है, तो कीमत का तयन करना असेसिंग ऑफिसर की सवाबदीद पर होता था। इससे तनाजुआत और बदनवानी का बहुत ज्यादा इम्कान रहता था। लेकिन 2016 में कानून में तरमीम की गई और अब जायदाद की कीमत का तयन एफबीआर की तरफ से जारी करदा फेयर मार्केट वैल्यू टेबल से जोड़ दिया गया है। ये टेबल्स मुख्तलिफ इलाकों में जायदाद की कम से कम कीमतों का तयन करती हैं। इस तब्दीली के पीछे की वजह शफाफियत लाना और मौजूई तशखीस को ख़त्म करना था। ये मौजूई उसूलों की तरफ एक बहुत अहम कदम था। अब टैक्स देंदा और टैक्स ऑफिसर दोनों एक ही मेयार पर बात करते हैं, जिससे झगड़े कम हुए हैं। शफाफियत तो आ गई, लेकिन क्या इससे मार्केट में एक नई खराबी पैदा नहीं हुई? अब लोग लेन देन एफबीआर वैल्यू पर दिखाते हैं, जबकि असल सौदा किसी और कीमत पर होता है और बाकी रकम कैश में दी जाती है। क्या इस फिक्स ने दरअसल कैश के आंसर को और नहीं बढ़ा दिया? ये एक बहुत ही दुरुस्त नुक्ता है। ये कानून साजी के गैर मुतवक्का नताइज की एक बेहतरीन मिसाल है। मकसद तो शफाफियत लाना था, लेकिन उसने मार्केट को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक दस्तावेजी कीमत यानी एफबीआर वैल्यू और एक हकीकी कीमत। इससे कैश पर मबनी मईशत को मजीद तकवीत मिली है। ये जाहिर करता है कि कानून बनाना कितना पेचीदा अमल है। एक मसले को हल करने की कोशिश में बाज़ औक़ात एक नया मसला पैदा हो जाता है। एक और बहुत दिलचस्प तब्दीली 2018 में बैरून मुल्क असासों के हवाले से की गई। इसने एक बड़े कानूनी चोर दरवाजे को बंद किया। जी, उस मसले को समझने के लिए टाइम बार्ड की इस्तिलाह को समझना ज़रूरी है। कानून के तहत टैक्स हुक्काम एक मखसूस मुद्दत, आमतौर पर 5 या 6 साल तक ही पुराने केसेस की तहकीकात कर सकते हैं। इस मुद्दत के गुजर जाने के बाद केस टाइम बार्ड हो जाता है और उसे दोबारा नहीं खोला जा सकता। तो पहले लोग इसका फायदा कैसे उठाते थे? पुराने कानून के तहत वो साहब कहते, जनाब ये असासा तो मैंने 13 साल पहले खरीदा था, वो साल तो कब का टाइम बार्ड हो चुका है, आप अब कुछ नहीं कर सकते। और वो कानूनी तौर पर सही होते थे। ये एक तरह से सालों पुराने गैर एलानिया असासों के लिए जेल से बचने का मुफ्त कार्ड था। ये तो एक बहुत बड़ा लूप होल था। इसे कैसे बंद किया गया? 2018 के कानून ने इस सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। अब कानून कहता है कि बैरून मुल्क असासे की दरियाफ्त का साल वो समझा जाएगा जब कमिश्नर उसके बारे में वजाहत तलब करने का नोटिस जारी करे। इसका मतलब ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि असासा कब खरीदा गया था, टैक्स उस साल में लगेगा जिस साल में वो दरियाफ्त हुआ। 2018 की इस एक तब्दीली के बाद एफबीआर कहता है, हमें आज पता चला है तो टैक्स भी आज के हिसाब से लगेगा। इससे पूरी गेम ही बदल गई और एक बहुत बड़ा कानूनी लूपहोल मौसर तरीके से बंद हो गया है। आइए आज की गुफ्तगू का खुलासा करते हैं। ये वाज़ेह है कि सेक्शन 111 सिर्फ टैक्स की किताब का एक सफ़ा नहीं, बल्कि एक मुतहर्रिक और मुसलसल इर्तिका पजीर कानून है। ये एक ऐसा मैदान है जहां रियासत के महसूलात की ज़रूरत और फ़र्द की माली राजदारी के दरमियान एक मुस्तकिल जंग जारी है। बिल्कुल,
یہ قانون ایک بنیادی توازن کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک طرف یہ فرد پر اپنی دولت کے ذرائع کی وضاحت کی ایک بھاری ذمہ داری ڈالتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ اسے شفاف کارروائی کا حق بھی دیتا ہے، جس میں لازمی نوٹس جیسے اہم قانونی تحفظات شامل ہیں۔ وقت کے ساتھ آنے والی تبدیلیاں، چاہے وہ جائیداد کی قیمت کے اصول ہوں، بیرون ملک اثاثوں کا معاملہ ہو یا ترسیلات زر کی حد میں اتار چڑھاؤ، یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ پالیسی ساز اس نازک توازن کو قائم رکھنے کے لیے مسلسل کوشاں ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ڈیٹیل ڈسکشن۔ یاد رکھیں کہ FBR کا نوٹس ملنا کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قانونی پروسیس ہے جس کا صحیح جواب دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں اضافہ کیا ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو ٹیکس نوٹسز کو لے کر پریشان ہیں۔ ایسے ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز اور ٹیکس لاز کی آسان تشریح کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہر نئی اپڈیٹ سے باخبر رہیں۔